السلام علیکم۔ پچھلے دنوں دعا کے حوالے سے میں نے کچھ معروضات پیش کی تھیں، تو اس پہ غالباً ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم کیا دعا مانگیں۔ دیکھیے، دعا تو ہر انسان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، اس کی اپنی حاجت ہوتی ہے جو وہ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے۔ تو انسان کو اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنی چاہیے، اپنی ضروریات رکھنی چاہیے۔ وہ دنیا کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ آخرت کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اپنے لیے مانگنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، ان سب کے لیے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں جب آدمی دوسروں کے لیے مانگتا ہے۔ لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ متعین طور پہ کیا چیز مانگنی چاہیے، تو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ اس دنیا میں، یعنی آخرت میں تو بہت کچھ مانگا جا سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں اگر کوئی چیز مانگنے کی ہے جس سے پھر سارے دروازے کھلتے ہیں، تو وہ خدا کے کام میں اپنے آپ کو استعمال کی جانے کی درخواست ہے۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد یہ خود ذمہ داری لے رکھی ہے کہ جو بھی دین کا ابلاغ ہوگا وہ خود کریں گے۔ اب پہلے یہ کام نبی کرتے تھے، اب یہ کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، لیکن خود کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے اور عام انسانوں میں سے لوگوں کو توفیق دیتے رہتے ہیں کہ وہ اٹھیں اور ایمان و اخلاق کی وہ دعوت جو انبیاء کی دعوت ہوتی تھی، ان کا پیغام ہوتا تھا، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ سعادت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے تو اس کے اوپر دنیا کی بھلائیوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور آخرت کی بھلائیوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہ مانگنے کی سب سے بڑی چیز ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں دین کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں اکثر یہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگر ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سند ہمیں قرآن مجید سے حاصل نہیں ہے، تو پھر ایک جواب دہی ہے جو ہمارے لیے پیدا ہو جائے گی قیامت کے دن کہ تم جو کچھ دین کے نام پہ کر رہے تھے وہ میں نے کہاں کہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم جسے دین بنا کے پیش کر رہے تھے وہ تمہاری خواہش تھی یا میرا دین تھا؟ تو اگر میرا دین تھا تو وہ دین کہاں ہے، میں نے کہاں بیان کیا؟ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ دین کے نام پہ لوگ اکثر اپنی خواہشات کو پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان و اخلاق کی دعوت، ایمان و عمل صالح کی دعوت جسے قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق پورے اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر درج ہے، اور قرآن نے کئی مقامات پر اس کو بہت تفصیل سے کلیکٹیولی بیان کر دیا، جسے میں نے اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں جمع کر دیا۔ اسی طرح توحید کی دعوت ہے، آخرت کی دعوت ہے۔ یہ اصل میں دعوت ہے جو دینے کی دعوت ہے، جو کرنے کا کام ہے۔ تو اس کام کی اگر کوئی توفیق آپ کو مل جائے، اس کام میں آپ کوئی حصہ ڈالنے لگیں، دامے درمے قدم سخنے آپ اس کام میں حصہ لینے لگیں، اس کام میں آپ کی صلاحیت خرچ ہو رہی ہو، اس کام میں آپ کا مال خرچ ہو رہا ہو، اس راہ میں آپ کا وقت لگ رہا ہو، تو یہ سمجھیے کہ یہ سب سے بڑی سعادت ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، اس لیے کہ پھر اس راہ میں خرچ کیے گئے ہر پیسے کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض سمجھتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اسی حیثیت میں، جس طرح میری آپ کی اوقات ہیں، ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان کے مطابق اسے لوٹائیں گے۔ اور اس راہ میں کام کرنے والوں کے جو فضائل ہیں، جو اجر ہیں، وہ اتنے غیر معمولی ہیں کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اس راہ میں جینے والے بھی شہادت کی زندگی جیتے ہیں اور ان کی موت بھی شہادت کی موت ہوتی ہے۔ وہ خدا کی مدد کرتے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ اسے اپنے اوپر اسے قرض قرار دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی مدد قرار دیتے ہیں، اور اس کا جو اجر ہے، جو اس کا بدلہ ہے، وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ اس سے زیادہ بدلہ کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر خدا سے کچھ مانگنا ہے تو ایمان و اخلاق کی دعوت میں خدمت کی سعادت مانگیے، شرکت کی سعادت مانگیے، اس خدا سے اس کا فضل مانگیے۔ یہ فضل اگر آپ کو مل گیا تو پھر آپ کو ہر دوسری چیز سے بے نیاز کر دیا جائے گا۔